بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایجوکیرینس. ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. کلاس آج کی ویڈیو میں ہم اپنے مضمون اردو کی جو ہمارا عنوان آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کتنی پیاری تتلی. آج کی تاریخ ہمارے پاس ہے 21 دسمبر 2020. ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کے الفاظ معنی کو دیکھیں گے اور دین اس کی جو ہماری ڈائری ہے اس کو ہم فالو کریں گے. سبق ہے ہمارا کتنی پیاری تتلی، اور یہ ہمارے پاس ایک ڈرامہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. ڈرامہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں مختلف کرداروں کے ذریعے سے اسٹیج پر مکالموں کی صورت میں پیش کیا جا سکے. اب ہمارے پاس اس کے کچھ کریکٹرز ہیں. ایک ہے عمر، تیسری جماعت کا طالب علم، اور ایک اس کی امی ہے عمر کی. ٹھیک ہے، عمر کی امی. یہ دو ہمارے پاس کریکٹرز ہیں. اس میں پہلا منظر یعنی کہ فرسٹ سین جو ہے وہ ہے عمر دوڑتا ہوا خوشی خوشی کمرے میں آیا. عمر، امی امی دیکھیے یہ کیا ہے. اب ہمارے پاس یہ ایک ڈرامے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جسے کسی سٹیج پہ پرفارم کیا گیا ہے یا کسی بھی پلیس پہ اس کو اس کی منظر کشی کی گئی ہے جو ہمیں یہاں پہ ایک سبق کی صورت میں ہمارے پاس وہ ہمارے بک میں موجود ہے جسے ہم ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے. عمر دوڑتا ہوا خوشی خوشی اپنی کمرے میں آتا ہے اور امی سے کہتا ہے کہ امی دیکھیے یہ کیا ہے. امی اخبار سے نظر اٹھا کر، کیا ہے بھائی، کیوں اتنے خوش ہو رہے ہو؟ اب یہ اس کی امی کہہ رہی ہیں عمر سے. عمر ہاتھ بند کر کے بوجھے تو جانو. اب عمر اپنی امی سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بوجھیں تو جانیں کہ میرے پاس کیا ہے. امی کچھ سوچتے ہوئے، کوئی ٹافی وغیرہ ہوگی. عمر مسکراتے ہوئے، او نہیں، او ہار مانی. اب وہ اپنی امی سے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، میرے پاس کچھ اور ہے. آپ اگر نہیں بوجھ سکتی تو کیا آپ نے ہار مانی؟ امی ہاں چلو ہار مانی، اب بتاؤ بھی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عمر ہاتھ والی چیز چٹکی سے پکڑ کر، یہ دیکھیے جناب میں نے کتنی پیاری تتلی پکڑی ہے. یہ پیاری ہے نا، چھوٹی سی نازک سی. دیکھیے اس کے کتنے سارے رنگ ہیں، سرخ، نارنجی، سبز اور. اب جو عمر ہے اس کے ہاتھ میں ایک تتلی تھی جسے اس نے مٹھی میں بند کیا ہوا تھا، اور وہ تتلی لے کے اپنی امی کے پاس آیا ہے اور اپنی امی کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں میرے پاس کتنی پیاری تتلی ہے، اس کے اندر کتنے خوبصورت کلر ہیں. اس کی امی اسے جو بول رہی ہیں یا اس کی بات کا جواب دے رہی ہیں وہ ہے ناراضگی سے. عمر بری بات ہے، چھوڑ دو اسے. اب اس کی امی اسے منع کر رہی ہیں، اسے کہہ رہی ہیں کہ چھوڑ دو اسے. عمر اوہ اتنی مشکل سے تو پکڑا ہے، ایسے ہی چھوڑ دوں؟ امی غصے سے، تم اس کا کیا کرو گے؟ عمر خوشی سے، اسے اپنی کتاب میں بند کر کے رکھوں گا اور اپنے دوستوں کو دکھاؤں گا. اب عمر کی امی جب اسے کہتی ہیں کہ تم نے اس کو کیوں پکڑا ہے، اس کو چھوڑ دو، تم اس کا کیا کرو گے؟ تو عمر اپنی امی کو بتا رہا ہے کہ میں اس کو اپنی کتاب میں بند کر کے رکھوں گا، اپنے دوستوں کو دکھاؤں گا. امی پیار سے. اب اس کی امی اس کو سمجھاتے ہوئے پیار سے کہہ رہی ہیں ایسے تو یہ مر جائے گی، چھوڑ دو اسے، دیکھو کتنی چھوٹی سی ہے. اس کی امی پریشان ہو رہی ہوں گی، اس طرح یہ بھی اپنی امی کے لیے اداس ہو رہی ہے. عمر سوچ کر، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کیا یہ پھر ہمارے گھر آئے گی؟ اب جب اس کی امی یعنی کہ عمر کی امی عمر کو سمجھا رہی ہیں تو وہ سوچنے لگتا ہے اور پھر اپنی امی سے کہتا ہے کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کیا یہ پھر دوبارہ ہمارے گھر آئے گی؟ اس کی امی اس کو سمجھا رہی ہیں نا کہ تم نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو دیکھو اس کی امی اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی اور یہ بھی اپنی امی کے لیے اداس ہو رہی ہے. اس کے بعد امی ہاں ہاں ضرور آئے گی، یہ پھولوں پر بیٹھتی ہیں، تم پھولوں کا خیال رکھو، انہیں پانی دو. جب بہت سارے پھول کھلیں گے تو بہت ساری تتلیاں اور بھی آئیں گی، مگر تم انہیں پکڑو گے نہیں، دور سے دیکھ کر خوش ہوگے. عمر امی کا ہاتھ تھام کر، آئیے امی باہر صحن میں چل کے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اب جب اس کی امی عمر کی امی عمر کو سمجھاتی ہیں، اسے بتاتی ہیں کہ گھر میں تم پھول پودے لگاؤ گے، ان کو پانی دو گے اور بہت سارے پھول کھلیں گے تو اور بھی خوبصورت تتلیاں آئیں گی، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. پھر وہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے آئیں صحن میں، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. عمر نے جیسے ہی تتلی کو چھوڑا وہ پھر سے اڑ کر پودے پر جا بیٹھی جہاں دو تتلیاں اور بھی تھیں. عمر کو پیار کرتے ہوئے، دیکھو یہ سب اچھا لگ رہا ہے، سبز پودے، رنگین پھول اور ان پر منڈلاتی ہوئی رنگ برنگی تتلیاں ہیں. عمر خوشی سے، واقعی امی، اب میں پودوں کا بہت خیال رکھوں گا تاکہ بہت سی تتلیاں آئیں اور ہمارا صحن اور بھی خوبصورت لگے.
اب عمر کی امی نے اس کو سمجھایا تو دیکھیں عمر بھی خوش ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی امی اب ہم گھر میں اور بھی بہت سارے پودے لگائیں گے، پھول، اور جب پھول کھلیں گے تو اس پہ اور بھی بہت ساری رنگ برنگی تتلیاں آ کے بیٹھیں گی. ٹھیک ہے. اب عمر خوشی سے واقعی امی اب میں پودوں کا خیال رکھوں گا تاکہ بہت سی تتلیاں آئیں اور ہمارا صحن اور بھی خوبصورت لگے. امی ہاں بیٹا یہی تو قدرت کا حسن ہے. اسی وقت عمر کو یوں محسوس ہوا جیسے بہت ساری تتلیاں اپنے رنگ برنگ پر لہرا کر اس کا شکریہ کہہ رہی ہوں. اب جب وہ تتلی کو چھوڑتا ہے تو اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ اسے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ساری تتلیاں اپنے پر پھیلا کر اسے شکریہ ادا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد آج کی جو ہماری اس لیسن کی ڈائری ہے وہ ہے سبق کی پڑھائی کریں. آپ نے اس سبق کو 2 سے 3 دفعہ ریوائز کرنا ہے، اس کے میننگز کو سمجھنا ہے اور اس سبق کے اکارڈنگ آپ نے بھی اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ کو تتلیوں کو پکڑنا نہیں چاہیے. تتلیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ اڑ رہی ہوتی ہیں، ایک پھول سے دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ انہیں پکڑ لیتے ہیں تو ان کے پر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ اڑ نہیں سکتی اور پھر وہ مر جاتی ہیں. اس لیے تتلیاں ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے خوبصورت جو بھی حشرات ہیں یا پرندے ہیں تو ان کو پکڑنا نہیں چاہیے. اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور اپنے لیسن کی بھی ریڈنگ کرنی ہے. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.